آج جو ہم نے منزل سنی ہے وہ سورت انفال سے شروع ہوئی ہے۔ سورت انفال کا تعلق غزوہ بدر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو انتقام کی اجازت نہیں تھی۔ مدینہ منورہ تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں انتقام کی اجازت ملی، اور سب سے پہلی جو بڑی جنگ ہوئی وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر جس دن ہوا اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ غزوہ بدر کے اندر کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ آج بھی اگر آدمی میدان بدر میں جائے، وہاں پر دیکھے بدر کے مقام کو، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی یہاں سے فرشتے گئے۔ اور شہداء بدر سبحان اللہ امت کے افضل الشہداء ہیں۔ تو غزوہ بدر جب ہوا تو اس وقت بڑا عجیب و غریب ایک حساب ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، بلکہ مشرکین کا ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے، اس پر حملہ کرنا تھا۔ وہ قافلے نے راستہ تبدیل کر دیا۔ مکہ مکرمہ اطلاع پہنچی تو وہ مکے والے آ گئے یہاں پر بدر کے مقام پر۔ اللہ نے حضور کو بھی وہاں پر پہنچا دیا، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے حق اور باطل کا نکھار ہو جائے، حق الگ ہو جائے، اللہ کی مدد ہو جائے، فرشتے نازل ہوئے۔ اس میں بڑے واقعات ہیں۔ بہرحال جب غزوہ بدر ختم ہوا تو اس وقت عجیب و غریب بات ہو گئی، 70 کافر مارے گئے۔ ابو جہل کا سر کاٹ کر جب لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون مار دیا گیا۔ 70 کافر کا قید ہو گئے۔ بڑا غنیمت کا مال اکٹھا ہو گیا۔ اب آپس میں بحث و بات سے شروع ہو گیا کہ غنیمت کا مستحق کیا ہے، کون ہے؟ جوانوں نے کہا جنگ ہم نے لڑی ہے۔ بوڑھوں نے کہا کنا ردان لکم، اگر ہم تمہاری پشت پر نہ ہوتے تم جنگ کیسے لڑتے؟ تو قرآن نے کہا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آپس میں تم تعلقات کو ٹھیک رکھو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تمہارے ساتھ آپس کے جو تمہارے تعلقات ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ پھر اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا جو واقعہ تھا، ہجرت کی رات کو جو سازش ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح الیاذ باللہ محمد کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کا کچھ اور ارادہ تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام گھر سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو ان کے چہروں کے کیا بھی آنکھیں حضور کو دیکھ نہیں سکی۔ 3 دن غار ثور کے اندر رہے، اور پھر حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جو مال غنیمت کا ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ 4 حصے تو دیے جاتے ہیں کس کو؟ جو جنگ لڑنے والے ہوں، اور 1 حصہ جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے کس کو؟ اس کے مصارف کو یوں بیان کیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اس کے اندر پھر احکامات ہیں۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو 70 قید ہو کر آئے تھے ان کا کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اپنی برادری ہے، آپ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ تو فدیہ لے کر آپ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید ان کو ہدایت عطا فرما دیں۔ یا عمر ماذا تقول، اے عمر تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اولا ہم کذبوک، پہلے تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی، پھر آپ کو انہوں نے مکے سے نکالا، اب آ کے انہوں نے جنگ کیا۔ کوئی ایک جرم تھوڑا ہے، آپ آگے بڑھیں، اپنے چچا کو قتل کریں، میں ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں اور کبھی دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ یہاں پر سختی سے مراد شدت ہے، وہ سختی دوسری سختی نہیں۔ فرمایا کہ ابوبکر تیری مثال ایسے ہے جس طریقے سے ابراہیم کی مثال تھی اور حضرت عیسیٰ کی مثال تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے فانک غفور الرحیم. اور اے عمر تیری مثال ایسی ہے جس طرح موسیٰ کی مثال تھی اور جس طرح اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی مثال تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافراں دا ایک گھر ہی نہ راوے، اثری زبان تا دیں جڑ پٹ کے رکھ جا اللہ. بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ فدیہ لیا جائے. اب فدیہ کا جب فیصلہ ہو گیا تو قرآن نازل ہو گیا. ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، یعنی قرآن نازل ہوا حضرت عمر کی رائے کے مطابق کہ نبی کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ جب ایسے موقع پر قیدی آ جائیں تو وہ کیا کرے. ان کا ما کان لنبی ان یکون له حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ ان سے فدیہ لے لے، بلکہ لائق یہ ہے کہ ان کو قتل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رو رہے تھے اور فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب بالکل قریب آ گیا تھا، اگر آج بچتا تو عمر بچتا. ایک اور صحابی بھی تھے، انہوں نے بھی عمر کی تائید کی تھی. بہرحال حضرت عمر کی فضیلت ہے کہ حضرت عمر نے کئی مرتبہ بعض باتیں ایسی کہیں جو بعد میں قرآن بن کر نازل ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہر آدمی آپ کے گھر میں آتا ہے، پردے کا حکم ہونا چاہیے. اللہ کے شان کے پردے کا حکم نازل ہو گیا. حضرت عمر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا جب آپ نے طواف ختم کیا کہ یا رسول اللہ میرا جی جاتا ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے. نبی کی زبان، نبی کا قول، نبی کا فعل قانون ہوتا ہے. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، لیکن عمر نے کہی تو پھر جبرائیل بھی آ گئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ صورت جو ہے اس کے بعد صورت برات ہے، اور اس کے اندر ان قبائل سے اعلان برات کر دیا گیا جن کے ساتھ مطلق عہد